رمضان شریف کے اندر قبض کا مسئلہ تو ویسے بھی رہتا ہے، اور خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جن کو بواسیر ہو جائے یا جن کو بواسیر ہے، چاہے بادی ہے چاہے خونی ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ تکالیف اور مسائل کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ روزے کے اندر جو ہے وہ بہت کم کھایا پیا جاتا ہے، یا کھایا پیا جاتا ہے تو وہ ایک دیر تک جسم کے اندر پڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی روٹین نہیں بن رہی ہوتی. تو مریض پہلے بھی قبض کا ہے یا بواسیر کا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ تکلیف کا سبب بن جاتا ہے. بواسیر کے اندر خاص کر کے جب قبض ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل بنتا ہے. اس سے خون شروع ہو جاتا ہے، پخانے کی جگہ پر جو ہے وہ چبھن، درد، اور پخانہ جب آتا ہے تو وہ سخت آتا ہے، مینگنیوں کی صورت کے اندر سدے بنے آتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ بعض اوقات خون جو ہے وہ آ جاتا ہے. تو لوگ پوچھتے ہیں جی خون کہاں سے آتا ہے؟ خون اس طرح ہوتا ہے بھائی کہ آنتوں کے اندر جس وقت یہ سدا یا پخانہ جم کے سخت ہو جاتا ہے تو وہ جب نکلتا ہے تو رگڑ کھاتا ہے. رگڑ جب کھاتا ہے تو وہ جو آنتوں کے ٹشو ہوتے ہیں مقد کے وہ زخمی ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو ہے یہ خون جاری ہوتا ہے. بواسیر بیسیکلی تیزابی ایک مرض ہے. جسم کے اندر جب تیزابیت بڑھتی ہے حد سے تو اس وقت یہ بیماری پیدا ہوتی ہے. تو ان دنوں کے اندر ہمیں خیال کرنا چاہیے، ایک تو ہرے پتے والی سبزیاں جو ہیں یہ استعمال کرنی چاہیے، پھلوں کا رس، جوس، فریش جوس جو ہیں جو موسم کے پھل ہیں وہ پئیں، پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار کے اندر استعمال کریں، کافی، چائے، چاکلیٹ، مٹھائیوں سے بچیں. ٹھیک ہے جی. اور پخانہ کرتے وقت زیادہ زور نہ لگائیں جی. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مریض پخانے کی بیٹھا ہوتا ہے تو وہ زور لگاتا ہے، جس کی وجہ سے مزید جو ہے وہ پخانہ خشک ہوا ہوتا ہے، وہ رگڑ کے ساتھ نکلتا ہے تو اور زیادہ اس سے بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ پخانے کی عادت جو ہے وہ صبح کے وقت بنا لیں. تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کی جو یہ مسائل ہیں اس سے اندر جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی جی. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہاں مسے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مسے بنے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو 2-4 ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو کم ہوتے ہیں، یہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ان سے پھر پخانہ کرنے کے بعد جو ہے ان سے خون ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ بھی کافی مسائل کا جو ہے وہ ذریعہ بنتا ہے. تو جلد ہضم ہونے والی چیزیں استعمال کریں، مرچ، گرم مسالہ، مرچ اور گوشت کی بنی ہوئی اشیاء جو کم سے کم استعمال کریں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کے اوپر عمل کرنے سے بھی آپ کو یہ بواسیر یا قبض سے جان چھوٹ جاتی ہے. باقی رہی بات نسخے کی، تو پہلے بھی جتنے نسخے بتائے ہیں ان سے بھی کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس کیے ہیں ہمیں. تو آج میں ایک اور کچن سے ایک نسخہ لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں. تو یہ استعمال کریں انشاءاللہ، اس سے آپ کی دائمی قبض سے بھی آپ کو نجات ملے گی، اور ساتھ بواسیر خونی بادی جو ہے اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی. نسخہ کیا ہے سن لیں. سنا مکی مشہور ایک چیز ہے، آپ کے پاس گھر میں اگر نہیں ہے تو بازار سے آپ خرید لیں. سنا مکی آپ نے جناب خریدنی ہے 25 گرام. ٹھیک ہے، آدھی شٹانگ سنا مکی. سنا مکی کے جو ہے آپ بازار سے جب لے کے اس کے ساتھ ڈنڈیاں بھی ہوں، آپ 50 گرام لے کر آئیں. ٹھیک ہے، سنا مکی 50 گرام لے کر آئیں، 25 رہ جائے گی صفائی کے بعد. اس کے اندر جو صرف پتے ہیں وہ آپ نے استعمال کرتے ہیں، اس کی ڈنڈیاں، پھول یا ساتھ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ساتھ نکال دیں گے. صاف ستھری جو ہے پتوں والی سنا مکی وہ آپ نے 25 گرام لینی ہے. سنڈ جس کو ادرک کہتے ہیں خشک، یہ آپ نے 25 گرام لینی ہے. سونف ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، یہ آپ نے 25 گرام لینے ہیں. اس کے بعد ہے کالا نمک. جو لوگ بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ تو نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر ڈالنا چاہیں تو آپ نے صرف ایک چھوٹی چمچ یعنی 10 گرام آپ نے اس کے اندر کالا نمک شامل کرنا ہے. تو بلڈ پریشر والوں کو بھی یہ تکلیف نہیں دے گا. سنا مکی پھر سن لیں ایک دفعہ. سنا مکی 25 گرام، سونڈ 25 گرام، سونف 25 گرام، اور 10 گرام جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے کالا نمک شامل کرنا ہے. ان کو گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر کر لیں 2 گرام کے مطابق، یعنی ایک چمچ کھانے والی جو ہے یہ بھری ہوئی. رات کو سوتے ہوئے نیم گرم پانی کے ساتھ لے لینی آپ. بس اتنی سی بات ہے. رات کو سوتے ہوئے ایک چاولوں والی چمچ جو ہم کھاتے ہیں اس کے، یہ بڑی چمچ ہو تو آدھی لے لیں، چھوٹی ہو تو بھر کے لے لیں جی. ٹھیک ہے، تقریباً 2 گرام بنتا ہے. یہ آپ لے لیں رات کو سوتے ہوئے نیم گرم پانی کے ساتھ. تو میرا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو ہے آپ کو اس بواسیر سے نجات مل جائے گی، اس قبض سے نجات مل جائے گی، اور آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں. دوائی کتنے دن استعمال کرنی؟ ابتدائی 15 دن آپ نے استعمال کرنی. 15 دن کے بعد جو ہے پھر آپ دوبارہ دیکھ لیں.
اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ دوبارہ استعمال کر لیں، نہیں ضرورت پڑتی تو چھوڑ دیں اس کو۔ اچھا، بعض لوگوں کو مسے بن جاتے ہیں، تو مسوں کے اوپر کیا لگایا جائے؟ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے نسخے بیان کیے ہیں کہ یہ کر دیں وہ کر دیں، تو بہت ایک سادہ سا آپ کو میں بتاتا ہوں ٹوٹکا، اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، آپ کو بھی ہوگا۔ وہ یہ کہ یہ دھرے کے سامنے اپنی زبان میں کہتے ہیں بکائن، اس کو اردو کے اندر کہتے ہیں، یا نیم کی ایک قسم نیم ہوتی ہے، اس کی نیم کی یہ قسم ہے، یہ بھی بکائن اس کو کہتے ہیں، دھریک کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہ بہت پائی جاتی ہے۔ تو اس کے پتے لینے آپ نے، اور بھنگ ہر گلی میں لگی ہوئی ہے، ہر خالی پلاٹ میں بھنگ موجود ہے، یہ لینے، ان دونوں کے پتے تھوڑے تھوڑے لے لیں، اس کو اچھی طرح کوٹیں، جیسے آپ چٹنی کوٹتے ہیں اس طرح کوٹ کے اس کی ٹکیاں بنا لیں، چھوٹی چھوٹی ٹکیاں۔ وہ جو مسے ہیں نا ان کے اوپر اس ٹکی کو، گول ٹکی کو رکھ کے نا اوپر ٹیپ لگا دیں، یا وہ بیلٹ ہونا پلستر ہوتا ہے سوراخوں والا وہ لگا لیں، یا باندھ دیں اس کو روزانہ رات کو 3 سے 5 دن کریں گے، انشاءاللہ مسوں کے اندر سے خون آنا ہوتا ہے وہ بند ہو جائے گا، مسے جو ہیں سکڑنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اندر ٹھنڈ پیدا ہوگی، پیچھے شروع ہو جائیں گے جانا، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہ بھی آپ کریں۔ اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کریں، تاکہ جو لوگ مسائل کے اندر مبتلا ہیں ان کو بہت فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم۔